اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، قل، اے رسول آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین آمنو، اے وہ بندے جو ایمان لا چکے، اے رسول آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اے وہ لوگ، اللہ کے وہ بندے جو تم اللہ پہ ایمان لا چکے ہو، کیا کرو؟ اتقوا ربکم، کہ تم اپنے رب سے ڈرو۔ اتقوا کا لفظ قرآن میں تقریباً 80 سے 90 مقامات پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ کہیں کہا ہے نار سے ڈرو، کہیں کہا اللہ سے ڈرو، کہیں عذاب سے ڈرو، مختلف اضافتوں کے ساتھ مختلف چیزوں سے ڈراتے ہوئے اللہ رب العزت نے بندے کو تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم اپنے رب سے ڈرو، رب سے ہر حال میں ڈرو، جہاں کہیں بھی رہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، وہ لوگ جو دنیا میں اچھائی کرتے ہیں، بھلائی کے کام انجام دیتے ہیں، تو ان کے لیے اچھائی ہے۔ قرآن کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں تو اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اچھائی ہے اور نیکیاں ہیں، بھلائی۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ رب العزت کی زمین بہت کشادہ ہے۔ اللہ رب العزت کی زمین بہت کشادہ ہے، گویا اللہ کا یہ حکم پوری دنیا کے لیے ہے۔ دنیا کے جس خطے میں بھی انسان بستا ہو ان تمام کے لیے اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور بدلہ ہے صبر کرنے والوں کے لیے بغیر حساب، بے حساب اجر ہے ایسے لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر ہم جی رہے ہیں تو ہمارے سامنے کبھی ظالم بھی کھڑا ہوگا، کبھی جابر بھی کھڑا ہوگا، اور کبھی ایسے مواقع بھی آئیں گے جہاں ہم کو ظلم سہنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ تو اس صبر کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا فرمایا کہ تمہارے لیے بغیر حساب و کتاب کے بھلائی ہے اور اچھائی ہے اور بدلہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقوی جس شخص کے اندر ہوگا وہ شخص مظلوم ہو کے مر جانے کو تو تسلیم کرے گا، لیکن ظالم بن کے جینے کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کا خوف کسی قلب میں ہوگا تو کسی کے اوپر زیادتی کر کے وہ زندگی کو پسند نہیں کر سکتا، البتہ یہ ہے کہ زیادتی برداشت کرتے ہوئے مر جانے کو ترجیح دے گا وہ۔ تو اگر ہم صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، مظلوم بن کر کے اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے ہم سے انما یوفی الصابرون اجرہم، کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والے کے اجر کو بڑھا دے گا بغیر حساب، اتنا بڑھا دے گا کہ جس کا کہ حساب نہیں کر سکتے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اس دنیا میں تو اگر ہم مظلوم ہیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، لیکن ظالم نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ظالم اگر ہم بن جاتے ہیں تو گویا یہ ظلم کرنا ہمارا یہ بتاتا ہے کہ ہم اہل تقوی نہیں ہیں۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں تقوی کا تصور ہوتا، اللہ کی خشیت ہوتی، اللہ کا خوف ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا تصور ہوتا، اور آخرت کا یقین کامل طور پہ اگر رچا بسا ہوتا تو یقیناً ہم کسی شخص پہ ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آتے، بلکہ ہم اچھے اخلاق سے معاشرے کو خوشبودار بناتے، معاشرے کو پرامن بنانے کی کوشش کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ تقوی کی وجہ سے، تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے جو چیزیں معاشرے کو ملتی ہے، جو سماج کو اہل تقوی سے جو فیض پہنچتا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا یہاں پہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کی گفتگو کا یہ ٹاپک بھی ہے کہ تقوی اور سماجی زاویہ۔ تو سماج کو تقوی سے اور اخلاقی جو اثرات ہوتے ہیں تقوی کے، جو ایک انفرادی تقوی کے جو سماجی اور اخلاقی جو اثرات ہوتے ہیں ان کا ذکر کر دیجیے گا ضرور۔ جی